مطلب یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت والجلال کی جو آخری کتاب ہمارے پاس ہے قرآن کریم، اس کے جو آیتیں اور صورتیں ہیں، اس کے الفاظ ہیں، ان کے معانی اور مطلب کو جاننا۔ تو یقینی بات ہے کہ اتنی بڑی اہم اور کتاب کو چند مہینوں میں اور چند دنوں میں نہیں سیکھا جا سکتا، اور پھر ہماری کوشش یہ ہے کہ اس ایک سال میں چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے وہ اہم پیغامات جہاں پر اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اور آپ کو دیے ہیں، ان کو سکھایا جا سکے۔ اس ایک سالہ کورس میں بھی پورے قرآن کریم کا احاطہ کرنا اور اس کو گھیرنا ہم سب کے لیے ممکن نہیں، لیکن کوشش کی جائے گی جتنا زیادہ ہو سکے اللہ رب العزت والجلال اس کو پورا ہی کرا دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے پورے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے ہم جتنا کوشش کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ ہم کوشش یہ کریں کہ ہم شروع سے اس کو پڑھتے رہیں اور پھر اس کے بعد خود بھی مطالعہ رکھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت والجلال کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے آسانی ہوگی اور ہم پورے قرآن کریم کی تفسیر اور آیتوں اور صورتوں کا مطلب اور مفہوم ہم جان سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تفسیر جو ہے وہ فا سین را سے بنا ہوا، فسر سے بنا ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں کھولنا، وضاحت کرنا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ تفسیر کیا چیز ہوتی ہے، تو بتانا یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، قرآن کریم کی جو صورتیں اور آیتیں ہیں، اس کے معنی کو کھولنا، اس کے مفہوم کو کھولنا، اور اس کی جو اللہ رب العزت والجلال نے احکامات ہمیں دیے ہیں، پیغامات دیے ہیں، ان کو کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرنا اور سیکھنا اور سمجھنا، اس کا نام تفسیر ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو کتاب ہے، آج ہم نے اس قرآن کریم کو طاقوں میں سجانے کے لیے بنا رکھا ہے، ہم نے اس قرآن کریم کو لڑکی کی شادی میں جہیز میں دینے کے لیے بنا رکھا ہے، ہم نے اس قرآن کریم کو جب کوئی نیا مکان بنایا جائے تو اس میں قرآن خوانی کے لیے بنا رکھا ہے، ہم نے اس قرآن کریم کو جب کوئی کسی کا انتقال ہو جائے، وفات ہو جائے، تو اس کے ایصال و ثواب کے لیے، بخشنے کے لیے بنا رکھا ہے، جب کسی کی بہت زیادہ تکلیف ہو، بیماری اور پریشانی ہو، یا مرض الوفات آخری وقت چل رہا ہو، تو اس قرآن کریم کی سورہ یاسین کو پڑھنے کے لیے بنا رکھا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے حضرات نے اس قرآن کریم کو تعویذ کے لیے بنا رکھا ہے۔ یقیناً یہ فائدے بھی اس کتاب اور قرآن سے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے جس مقصد کے لیے یہ قرآن ہمیں اور آپ کو دیا تھا، اس مقصد کو ہم نے اور آپ نے چھوڑ رکھا ہے۔ اصل تو اس کتاب کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں اور اس کے احکامات کے مطابق عمل کریں، اس کے جو بھی احکامات اور حکم اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اور آپ کو دیے ہیں، اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں یہ کتاب دی تھی۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن کریم ہے جو تمام قوموں کو سیدھا راستہ اور بالکل سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اور اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ کتاب ہے جو لوگوں کے درجات کو بلند کر دیتی ہے۔ اس کے پڑھنے کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے ہمیں پیغامات دیے ہیں، حدیثوں کے اندر اس کے فضائل بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کریم کے آیت کو پڑھے گا، اس کے الفاظ کو پڑھے گا، تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اس قرآن کریم کو پورا زبانی یاد کر لے گا تو پھر حافظ قرآن بن جائے گا، تو پھر قیامت کے دن اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت ترى، کہ یہ پوری حدیث ہے
اس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، تیری منزل اور آخری ٹھکانہ وہیں ہوگا جہاں تو قرآن کریم کی آخری آیت پر پہنچے گا۔ اس سے قرآن کریم کے الفاظ کو یاد کرنے کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی وضاحت اور اس کے معنی اور اس کی تفسیر کو اللہ رب العزت والجلال نے خود نبی کریم کو علیہ السلام کو سکھایا ہے، اور اسی کے بارے میں قرآن کے اندر بتلایا گیا کہ ان علینا بیانہ، کہ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ اس قرآن کی اتارنے کی ذمہ داری میری ہے، اس کو آپ کو پڑھوانے کی ذمہ داری میری ہے، آپ کے ذہن میں بٹھانے کی ذمہ داری میری ہے، اور اس قرآن کریم کی وضاحت اور تفسیر بیان کرنے کی بھی ذمہ داری میری ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے جو صحیح معنی اللہ کی طرف سے یا رسول کی طرف سے یا حضرات صحابہ کی طرف سے یا تابعین اور تبع تابعین کی طرف سے بیان کیے گئے ہیں، وہی بیان کرنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا چاہیے۔ یہی اصل مقصد ہے اس قرآن کریم کا۔ لیکن آج ہم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس کے معنی میں غور کیا جائے، اس کے مفہوم کے اندر غور کیا جائے، غور کرنے کا مادہ تو تقریباً ہمارے اور آپ کے درمیان سے ختم ہو چکا ہے۔ بس وہ چند باتیں جو ہم نے بتلائیں، کوئی بیمار ہو جائے، گھر بن جائے، کوئی انتقال کر جائے یا تعویذ بنا لیا جائے، بس اس کے لیے ہم نے قرآن کو رکھ رکھا ہے، یا جہیز میں دے دیا جائے۔ لیکن نہیں، اس قرآن کریم کو ہم اپنی زندگیوں میں کس طریقے سے داخل کریں، اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں سیدھا راستہ ملے گا تو ہم کس طریقے سے اس قرآن کریم کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں گے، اسی قرآن کے ذریعے سے ہم صحیح راستے پر، اللہ تک پہنچانے والے راستے پر ہم جا سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے مطابق ہم عمل کریں گے تبھی جائیں گے، اور عمل جبھی ہوگا جب ہم قرآن کریم کی آیت کو سیکھیں گے، اس کے معنی کو سیکھیں گے، اس کے مفہوم کو سیکھیں گے، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں عمل کریں گے۔ جب تک ہم آیت کا ترجمہ ہی نہیں جانیں گے، آیت کا مفہوم ہی نہیں جانیں گے، تو پھر ہم کس طریقے سے اس پر عمل کر سکیں گے؟ اس کے لیے یہ قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور یہ کورس طے کیا گیا ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر چند بنیادی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت والجلال نے اپنی نشانیوں اور علامتوں کو بیان کیا ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے احکامات کو بیان کیا ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے پچھلی امتیں جو گزر چکی ہیں ان کے واقعات کو بیان کیا ہے، تاکہ ہم ان کے ذریعے سے عبرت حاصل کریں۔ اور اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے مرنے کے بعد، بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد زندگی اور پھر دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد کے بارے میں بیان کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کے بنیادی مقصد ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر توحید کا بیان ہے، اس قرآن کریم کے اندر رسالت کا بیان ہے، اس قرآن کریم کے اندر ہمارے روز مرہ پیش آنے والے احکامات کا بیان ہے، مسائل کا بیان ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، قرآن ہم سے کیا کہتا ہے اور ہم اللہ رب العزت والجلال کے سامنے جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ ہم اللہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جب تک ہم جانیں گے نہیں تب تک ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اس دلچسپی اور شوق کو ظاہر کرنے کے لیے اور ہر گھر میں اور ہر شخص کے دل اور ذہن میں قرآن کریم کے احکامات کو پہنچانے کے لیے اس کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے تفسیر کورس میں حصہ لینے کی خواہش کی ہے، اور اس کے لیے بہت ساری جد و جہد اور کوشش بھی کی ہے اور کر رہے ہیں۔ سب قابل مبارکباد ہیں، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں وہ سب 2 نمبر کی چیز ہے۔ قرآن کریم کو سیکھنا یہ 1 نمبر کی چیز ہے، اور قرآن کریم کو جو سیکھا جاتا ہے اور اس کی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ یا تو قرآن کی آیت کی تفسیر، قرآن کی ہی آیت جو دوسری جگہ لکھی ہے اس سے کی جاتی ہے، یا قرآن کریم کی تفسیر حدیث سے کی جاتی ہے، یا قرآن کریم کی تفسیر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے قول سے کی جاتی ہے، یا قرآن کریم کی تفسیر حضرات تابعین اور تبع تابعین کے اقوال سے کی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا ہے۔
یہ تفسیریں مقبول ہیں اور یہی تفسیریں جو ہیں مستند ہیں۔ ان کے علاوہ جو کوئی آدمی آیت پڑھ کر اپنا مفہوم اور مطلب نکال کر بیان کرے گا تو اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کو صحیح تفسیر نہیں مانا جائے گا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے اس کو آج کے واقعے کے مطابق اور زمانے کے مطابق فٹ کرنا یہ صحیح ہے۔ آج قرآن کریم کے لحاظ سے بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جن کی آج ہمارے زمانے میں ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر طرف شر پھیل چکا ہے، زنا عام ہو چکا ہے، بے پردگی اور بے حیائی عام ہو چکی ہے، اسی طریقے سے اخلاق کا جنازہ نکلا ہوا ہے، اسی طریقے سے لوگوں کے درمیان جو کچھ بھی ادب ہونا چاہیے، تہذیب ہونی چاہیے، سب ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اخلاق ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان تمام آیتوں کو جو قرآن کریم کے اندر ہیں، ان کے مضامین کو آج کے موقع کے لحاظ سے پیش کرنا اور فٹ کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکے، ہمارے معاشرے کے اندر سے قرآن کی روشنی سے، قرآن کے نور سے اور قرآن کی آیات کی برکت سے ہمارے معاشرے کے اندر سے برائیاں ختم ہو سکیں۔ آج وقت کی بہت ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو سیکھا جائے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن کا مضمون اور جن کے مسائل بالکل واضح ہیں، بالکل واضح ہیں کہ آدمی پڑھے گا فوراً سمجھ جائے گا۔ اور قرآن کریم کے بہت سارے مسائل وہ ہیں جن کو ہم معنی کے لحاظ سے تو جانتے ہیں، میننگ کے لحاظ سے جانتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا صحیح طریقے سے ٹرانسلیشن کیا ہے، وہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت والجلال کی کیا مراد ہے وہی جان سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن کو صرف علماء جانتے ہیں، عوام نہیں جان سکتی، اور قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن کو نہ تو عالم ہی جانتا ہے نہ عوام ہی جانتے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے۔ وہ چیزیں جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، جیسے الف لام میم، اس کا مطلب نہ تو کسی عالم کو معلوم ہے نہ کسی انسان کو معلوم ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک راز ہے جس کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کے صحیح معنی اگر کہیں سے متعین ہو جائیں تو پھر اس کو لے لیا جائے گا، لیکن اس کو یقینی نہیں مانا جائے گا۔ جیسے قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے بیضاوی شریف، اس کے اندر الف لام میم کی تشریح بہت انوکھے انداز میں کی گئی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ الف لام اور میم، الف لام میم میں تین شخصیات اور تین ذاتیں مراد ہیں۔ اللہ میں الف ہوتا ہے، جبرائیل میں لام ہوتا ہے، اور محمد میں میم ہوتا ہے۔ تو گویا الف لام میم کہہ کر اللہ رب العزت والجلال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ، الف سے اللہ کی طرف سے، اور لام سے جبرائیل کے واسطے سے، اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کر دی گئی۔ یہ مفہوم اگر معنی مراد لے لیے جائیں تو صحیح ہے، لیکن بالکل حقیقی اور حتمی نہیں مانا جائے گا۔ اس لحاظ سے تفسیر ہمیں کس طریقے سے کرنی ہے، کون سی تفسیر مستند ہے اور بہتر ہے، ان کو سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے مضامین کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کر اس پر عمل کرنا بھی یہ وقت کی ضرورت ہے، جس کی طرف میں نے روشنی ڈالی ہے۔ یہ تمام چیزیں آج کے دور میں بہت ضروری ہیں کہ قرآن کریم کی روشنی کو پھیلایا جائے۔ آج وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے، جن کا نام مولانا محمد صغیر صاحب ہے، انہوں نے اس کو ہر گھر میں اور ہر شخص کے پاس پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اسی لحاظ سے اس کا کورس بھی لمبا اور یعنی 1 سال کا رکھا گیا ہے، تاکہ ہمارے اندر قرآن کریم سے کچھ دلچسپی ہو جائے۔ اسی طریقے سے صرف استاذ کے پڑھانے پر ہی اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ قرآن کریم کی تفسیر آج ہر زبان میں موجود ہے، آج ہر زبان میں موجود ہے، خواہ وہ انگلش زبان ہو، ہندی ہو یا اردو ہو یا کوئی اور زبان ہو۔ ہم جو لینگویج اور زبان سیکھے ہوئے ہیں اور جانتے ہیں، اسی لینگویج اور زبان میں قرآن کریم کی تفسیر کو حاصل کریں اور پھر اس کو پڑھیں۔ ہم روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، جھوٹی خبریں پڑھتے ہیں اور اس پر یقین کر لیتے ہیں،
جس قرآن کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے بالکل سچی اور صحیح اور مستند واقعات اور صحیح ہونے والے واقعات کی خبر دی ہے، اس سچے واقعات کو ہم پڑھتے نہیں، اس سچے الفاظ کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال نے جس کتاب کے مطابق زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس کو ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ان تمام چیزوں کو سیکھا جائے اور اس کو پھیلایا جائے اور عام کیا جائے، اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اور بھی جو ہمارے ملنے جلنے والے دوست اور احباب ہیں ان کو ہمیں اس ذریعہ ہب کی طرف متوجہ کیا جائے اور انہیں بتلایا جائے کہ ذریعہ ہب کے ذریعے سے چند کورس چلائے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک کورس تفسیر کا کورس ہے۔ آؤ ہم بھی سیکھتے ہیں قرآن کریم کے معنی کو، مفہوم کو اور مطلب کو ہم بھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ نے کس وقت اور کس موڑ پر کیا حکم دیا ہے، اس کو سیکھ کر کے اپنی زندگی میں داخل کیا جائے۔ یہ ایک وقت کی ضرورت ہے، اسی کے لحاظ سے یہ کورس شروع کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات تفسیر کورس کے لیے ضروری ہوگی اور بہتر بھی ہوگی۔ اور اس کے بعد میں ایک کورس کی طرف توجہ اور دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو کچھ بھی دینی کورس ہے سب عربی زبان میں ہے، چاہے وہ قرآن کریم ہو، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ تفسیر ہو اور فقہ ہو، کوئی بھی چیز ہو سب عربی زبان میں لکھی ہے۔ لیکن ہمارے اس ہندوستان کے علماء کا بہت بڑا کردار رہا ہے، بڑی محنت اور مشقت سے انہوں نے عربی سیکھی، کتابیں پڑھیں، اور پھر پورے دین کو آج انہوں نے اردو زبان میں منتقل کر دیا ہے۔ آج اردو زبان میں، اردو کی زبان کے اندر تفسیر بھی موجود ہے، عقائد بھی موجود ہے، تفسیر اور فقہ بھی موجود ہے، اصول فقہ بھی موجود ہے۔ گویا میں یہ کہوں مختصر الفاظ میں کہ پورا دین اردو زبان میں آج ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی بلکہ بالکل برحق اور سچی بات ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اردو زبان سیکھیں، تو اردو زبان کے لیے بھی ایک 3 مہینے کا کورس رکھا گیا ہے۔ جو حضرات جن کی اردو زبان ویک ہے، کمزور ہے، یا وہ پڑھنا نہیں جانتے، ان کے لیے بالکل ابتدا سے پڑھانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ، اور وہ حضرات اس کورس میں حصہ لے سکتے ہیں تاکہ وہ اس اردو زبان کو سیکھ کر جہاں لکھنا بھی سکھایا جائے گا، پڑھنا بھی سکھایا جائے گا، اور اس کے مطابق ہم یہ سیکھنے کے بعد ہم دین کی کسی بھی مضامین میں، دین کے کسی بھی عنوان پر ہم کتاب لے کر اس میں خود سے مطالعہ کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں اور پھر اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کورس رہ گیا تھا جس کی طرف میں نے توجہ دلائی، جسے اردو کورس کہا گیا، یہ صرف 3 مہینے کا ہے، اور باقی یہ تفسیر کورس ہے جو 1 سال کا ہے، جس کی طرف توجہ دلا دی گئی۔ اور الحمدللہ 8 بجے سے عالم کورس، عربی کورس، اور اسی طریقے سے دینیات کورس اور اردو کورس اور تفسیر کورس، ان تمام کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈال دی گئی ہے، اور اتنی باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں کہ اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا کورس ہمیں دلچسپی سے سیکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، اور کون سے کورس میں ہمیں حصہ لینا چاہیے جو ہماری زندگی کے لیے بہتر ہوگا۔ اب ضروری ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال تفسیر کورس کے لحاظ سے یا اردو کے لحاظ سے ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، اردو کا ٹائمنگ کیا ہے؟ اصل میں اس کا ٹائم ریگولر 1 جولائی سے ہم اس کا اعلان کریں گے، لیکن جتنے بھی کورس ہوں گے سب شام میں 6-7 بجے کے بعد ہوں گے۔ شام میں 6-7 بجے کے بعد۔ جی، تو جیسے 8:30 سے میں 10 بجے کے بیچ میں کلاس نہیں لے سکتی ہوں، ادھر ہوگا تو میں لوں گی۔ اچھا، یعنی 8:30 سے 10 بجے کے یعنی بعد یا 8:30 8:30 سے سے 10 پہلے بجے ہے کے نا؟ بعد یا 8:30 سے پہلے ہے نا؟ جی جی، ہاں ہاں ہاں۔ اچھا، اچھا، چلیے اس کی دیکھیں گے، رعایت کریں چلیے گے، اس کی کوشش کریں دیکھیں گے۔ گے، رعایت کریں گے، کوشش کریں گے۔ جی چلیے، اور کسی جی، قرآن کا جیسے قرآن قرات کے جو پڑھائیں گے کہ جو ہوتا ہے مخارج، یہ سب پڑھائیں گے؟ نہیں، یہ جو تفسیر کا کورس ہے نا، نہیں، یہ جو اس میں تفسیر کا صرف آپ کورس کو ہے نا، ترجمہ اس میں قرآن صرف کا آپ کو اور اس کا ترجمہ معنی، قرآن کا اس کی اور اس کا تفسیر معنی، اس پڑھائی کی جائے گی، تفسیر اور جو پڑھائی جائے قرآن کو دیکھ گی، کر اور جو قرآن پڑھنا ہے کو دیکھ تجوید کر کے ساتھ، پڑھنا ہے تجوید اس کے کے لیے ساتھ، 1 جی سال کا الگ یہ کورس ہے۔ 1 سال کا الگ کورس ہے۔ جی جی، تو وہ کتنا ٹائمنگ اس کا کیا ہے؟
کا ٹائمنگ بھی ریگولر جو ہوگا 1 جولائی سے ہی، اس سے پہلے 1-2 دن پہلے اعلان کریں گے۔ کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی کورسز ہیں ایک دوسرے سے ٹکرائے نہ، کوشش تو یہی ہے۔ جی جی، جیسے پتہ نہیں آپ سے کہ کن سے بات ہوئی تھی پہلے، تو میں جیسے کہ تجویز کورس کے بارے میں، تو جی ابھی جی میں جی میں کیونکہ ابھی میں تھوڑا بیٹھی ہوئی تھی تو میں لے چکی ہوں، تجویز کر رہی ہوں، مگر پورا سمجھیے کہ لگ بھگ پورا میرا ختم ہو گیا۔ جیسے ہوتا ہے نا قرآن میں زیر زبر کا مسئلہ میرے میں خالی ہوتا ہے کہ کھینچنا اور تھوڑا زیادہ ہو جانا، بس یہی مسئلہ اور کچھ نہیں ہے۔ بس اسی کو مجھے مطلب جو ایسا آدمی نہیں مل رہا ہے کہ کن وجہ سے وہ ہو رہا ہے، بس یہی ٹھیک کرنا ہے مجھے۔ اچھا، تو آپ میرے خیال میں تجوید یا ناظرے میں داخلہ لے لیں، انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی ناظرہ میں دے دیجیے۔ اچھا، آپ نے نورانی قاعدہ پڑھ رکھی ہے اس سے پہلے؟ جی جی، نورانی قاعدہ بھی پڑھ چکی ہوں، اماں پارا بھی پڑھ چکی ہوں، جیسے کہ جو اما یتساءلون بھی مطلب یہ سب یاد کر جی جی چکی ہوں۔ جی پھر بھی جیسے قرآن پڑھنے میں نا کیا ہوتا ہے کہ میں پڑھ لیتی ہوں ریگولر ٹھیک، جیسے کہ کبھی کبھی زبر اور زیر پہ مطلب تھوڑا کھینچا جاتا ہے، جیسے کسی کو میں سنائی تھی آڈیو میں، تو وہی مطلب مسئلہ ہو رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، تو آپ کے لیے ہم دیکھیں گے، تجوید میں کر دیں گے آپ کو، یا پھر دیکھیے ناظرے میں لے لیں گے تو اور اچھا ہے۔ نہیں نہیں، اس میں تجوید کیا میں ہے؟ مجھے نہیں کیجیے، کیونکہ تجوید مجھے پورا کورس مطلب ہو چکا ہے، تھوڑا بہت باقی جو صفات ہوتی ہیں جی جی جی، تو پھر سے میں صفات اور حمز اور زہر کا جو نہیں تو یہ ہے آپ یہ ایسا کریں، ناظرے جی والے میں آپ حصہ لے لیجئے، جوائن کر لیجئے اس کو، اور وہ شروع سے نورانی قاعدہ پڑھائی جائے گی، اور اس کے بعد قرآن کا ناظرہ پڑھا جائے گا۔ 1 سال کا کورس ہے پورا، انشاءاللہ یہ جو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ باقی جی آپ کی اپنی محنت ہوگی، جی جیسے جی جی، کلاس میں 1 گھنٹے کلاس ہے، پھر اس کے بعد آپ اپنے جو ہے اوور ٹائم کوئی ہے تو اس میں جیسے کہ اوور ٹائم مجھے الگ 10-15 منٹ نہیں دے سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں 1 گھنٹے میں تقریباً 20 لوگ رہیں گے۔ جی جی، اگر آپ الگ سے اگر لینا چاہیں ٹائم، تو آپ کا جیسے نمبر، ویسے جیسے ویسے بولیے دیتے بولیے۔ تو مجھے بہتر ہوتا کہ کیسے کہ ابھی میں ویسے لینے میں مجھے بہت دقت ہو رہا ہے، ابھی بھی میں جو بول رہے ہیں نا صفات حمز یہ سب جی جی پڑھتے جی، ہیں سمجھ گیا۔ تو بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے ٹائمنگ کے لے کے۔ کوئی بات نہیں، آپ گروپ میں ہیں، فیمیل گروپ میں؟ جی جی جی، میں ابھی جوائن ہو گئی ہوں فیمیل گروپ میں۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ مشتری بیگم۔ اچھا ٹھیک ہے، اس میں آپ سے جو ہے پرسنل پہ ہمارے جو کیا نام بات کرنے والے ہیں وہ رابطہ کر لیں گے آپ سے، جی جی جی، مشورہ کر ٹھیک کے ہے، ہم آپ کو بتا دیں گے، جی جی کیونکہ ٹھیک ہے، ہمارے یہ بھی آپشن اگر کوئی اکیلے پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ جی جی، کیونکہ ویسے مجھے ٹھیک رہے، کیونکہ یہ جو مطلب یہ مطلب میں یہ سب پڑھ چکی، پھر سے یہ مطلب بس ناظرہ قرآن ہو، یہ 10 منٹ ہو یا 20 منٹ ہو، مجھے دے کے مطلب پڑھائے تو بہتر کوئی ہوتا بات ہے۔ نہیں، کوئی بات نہیں، وہ انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے، آپ سے پرسنل میں بات کر لیں گے۔ اور جی کسی جی کوئی جی سوال؟ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کسی کا اور کوئی سوال ہے بتائیں؟ ہلو، کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ چلیے پھر انشاءاللہ کوئی اور بات ہوگی تو کل بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، ٹھیک ہے، رخصت ہوتے ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔